محبت اور جنون قسط نمبر 18 ہیلو باز مسکراتے ہوئے اس نے ڈیچ کے چہرے کی طرف دیکھا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ یحییٰ خان اچانک سے یحییٰ خان کو اپنے آفس میں دیکھ کر دانیال ہمدانی چیخ اٹھا۔ معاف کیجیے گا باز، غلطی سے میں نے آپ کی باتیں سن لی، لیکن اگر آپ مجھے موقع دیں تو یقین مانیں میں آپ کا بہت صفائی سے کام کر سکتا ہوں۔ آپ بس مجھے ایک موقع دے کر دیکھیے۔ کچھ پل یحییٰ خان کو غور سے دیکھنے کے بعد دانیال ہمدانی چلتے ہوئے اس تک آیا، ایک لمبی سانس لے کر پانی کا گلاس حلق سے نیچے اتارا۔ ہم جانتے ہیں یحییٰ خان، تم ہمارے بھروسے مند آدمی ہو۔ آج تک ہم نے تمہیں جو کام سونپا ہے وہ تم نے بخوبی سر انجام دیا ہے، لیکن ہم نے بھی کوئی کچی گولی نہیں کھیلی۔ تم اس کام کے لیے خود سے سامنے آ رہے ہو تو ضرور تم نے کچھ تو سوچا ہوگا۔ تو بتاؤ، ہمارا یہ کام کرنے کے لیے پیچھے تمہارا اصل مقصد کیا ہے؟ کیا چاہتے ہیں ہم سے؟ واقعی ماننا پڑے گا، بڑھیا ہی بڑی کتی چیز، دل میں سوچتے ہوئے اس نے مسکرا کر دانیال ہمدانی کی طرف دیکھا۔ ہاں بالکل باز، آپ کا شک بالکل درست ہے۔ میرا اس میں مفاد تو ہے، لیکن میرا مفاد جاننے سے پہلے آپ یہ دیکھیں، آپ کے پاس وقت بہت کم ہے۔ باقی مجھے نہیں لگتا آپ کے اتنے سال کی خواہش کے آگے میرا مفاد کوئی معنی رکھتا ہے۔ اپنی باتوں سے ڈیچ کو گھماتے اس نے ایک طائرانہ نظر ہر طرف ڈالی اور ڈیچ کی چیئر پر نظر پڑتے ہی کچھ سوچتے ہوئے اس نے ایک لمبی سانس لی۔ صحیح کہا یحییٰ خان، ہمارے اتنے برسوں کی خواہش کے آگے تمہارا کوئی مفاد معنی نہیں رکھتا۔ جاؤ اور رخصتی سے پہلے اس پری وش کو ہمارے کمرے تک پہنچاؤ اور منہ بولا انعام لے جاؤ۔ اپنی چیئر پر بیٹھ کر اس نے یہ کام یحییٰ خان کے سپرد کیا، جس پر یحییٰ خان نے مسکراتے ہوئے گردن ہلائی۔ آپ فکر نہ کریں باز، سمجھ لے آپ کا کام ہو گیا۔ آپ کے برسوں کی چاہت آپ کی بستر کی زینت بن گئی۔ سمجھ لے آپ اب ساری فکریں چھوڑ کر اپنی پری کے ساتھ سہاگ منانے کا سوچیں، تاکہ آپ مجھ پر چھوڑ دیں۔ دانیال ہمدانی کو سہانے خواب دیکھنے پر مجبور کرتے ہوئے وہ خود مسکراتے ہوئے کمرے سے باہر نکل آیا، لیکن اس کے پراسرار مسکراہٹ کسی گہری چال کا پتہ دے رہی تھی۔ دروازہ ناک ہونے کی آواز پر جلدی سے نقشہ چھپاتے ہوئے اس نے لاک گھما کر دروازہ کھولا، لیکن سامنے یحییٰ خان کو دیکھ کر سکون کا سانس لیتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ کر پھر سے دروازہ اچھے سے لاک کرتے ہوئے وہ خود بھی یحییٰ کے پیچھے آ بیٹھی۔ ہم کیا خبر ہے ڈارلنگ؟ بہت زبردست خبر لایا ہوں، آج سنو گی تو خوشی سے جھوم اٹھو گی۔ اچھا ایسا کیا؟ ویسے خبر تو میرے پاس بہت اچھی ہے، اگر تم نے وہ سن لی تو تم بھی خوشی سے جھوم اٹھو گے۔ سچ میں اگر ایسا ہے؟ یحییٰ خان نے اپنا کوٹ اتار کر ایک طرف رکھتے ہوئے اسے دیکھا، تو پھر آج تو شباب اور شراب کا مزہ دوبالا ہو جائے گا۔ اپنی بات کہتے ہوئے اس نے مسکان کی کمر پر ہاتھ ڈال کر اپنی طرف کھینچا۔ یہ ہے ہی کمینے، مجھے پتا ہے ان کے دماغ میں ضرور کوئی کھچڑی پک رہی ہے۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین پر مسکان کے کمرے میں ہونے والی حرکت پر نظر رکھتے ہوئے سہیل نے لقمہ دیا۔ اچھا کیا یار تو نے جو کل رات ویٹر کے ذریعے وہ ڈیوائس مسکان کے کمرے کے سائڈ ٹیبل کے نیچے فٹ کروا دی۔ ہم ان کی کرتوتوں پر نظر رکھنے کے ساتھ ساتھ ان کے پلان کو بھی سن سکتے ہیں۔ شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہیں، ویسے میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مسکان کی باتوں نے جیسے ہی مجھے شک میں ڈالا، ویسے ہی مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ چلو دیکھتے ہیں یہ آخر مجھ سے چاہتی کیا ہے۔ یہ لو آج کا جام دانیال ہمدانی کی کمزوری ہاتھ آنے کا اور ہمیں ایک بڑا موقع ملنے کے نام۔ پہلے تم بتاؤ میری جان، آخر آج اتنا خوش کس بات پر پہ ہو؟ مسکان نے ایک گلاس میں 2 گھونٹ شراب کے ڈالتے ہوئے یحییٰ کی طرف دیکھا۔ ارے تو اتنی دور سے کیوں پوچھ رہی ہو ڈارلنگ، یہاں پاس آ کر پوچھو۔ اس کا ہاتھ پکڑ کر اس نے مسکان کو اپنے صوفے پہ گرایا۔ وہ سالہ بڈھا کوسٹ ایک 18-19 سال کی لڑکی پر فدا ہے، کہتا ہے وہ پری صرف اس کی ہے، ہا 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 ہا۔ ہنستے ہوئے اس نے حرام محلول کو اپنے گلے سے نیچے اتارا۔ لیکن یحییٰ یہ بات تو ہمیں پہلے سے پتہ ہے،
کہ وہ کسی پری کی بات کرتا ہے جو شاید حرم کے گھر میں رہتی ہے۔ ہاں وہ لڑکی حرم کے گھر میں ہی رہتی ہے، ویسے وہ بڈھا اس کا دیوانہ ہے تو کچھ غلط نہیں ہے، وہ ہے ہی اس قدر حسین۔ صبح کی پوش پر سر گراتے ہوئے اس نے آنکھیں موند لی اور اسی کے ساتھ ردا کا نازک سا سراپا نظروں کے سامنے گھوم گیا، اور اس سراپے کے ساتھ حرم کا چہرہ اور اس کے ہاتھوں اپنی دوبار ہوئی تذلیل میں یاد آ گئی۔ او خدائے، ہماری بہن کی بات کر رہے ہیں، مطلب ہانیہ کا دادا ہماری بہن کے؟ سہیل نے شاگرد نظروں سے حرم کی ضبط سے سرخ چہرے کی طرف دیکھا۔ ہاں صحیح سنا تم نے۔ لمبی سانس لے کر اپنے غصے کو قابو کرنے کی کوشش کے ساتھ سہیل کی باتوں کی تائید بھی کی۔ او خدا را، تم نے ہم کو بتایا بھی نہیں، وہ جس کی ٹانگیں قبر میں لٹک رہی ہے، آج یا کل وہ کبھی بھی اس دنیا سے کوچ کر سکتا ہے، اس کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ ہماری بہن اس کی پوتی سے بھی چھوٹی عمر کی ہے۔ بس بہت ہوا یار، ان کے گناہوں کا گڑھا اب بھر گیا ہے۔ یہ انسان دردی پر بوجھ ہے کمینہ، اور اس دردی کے بوجھ کو میں اپنے ہاتھوں سے کم کروں گا۔ ضبط سے مٹیاں بھینچتے ہوئے اس نے ایک بار پھر اپنی نظریں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جما دی۔ حرم نے ایک مسکراتی نظر سے سہیل کی طرف دیکھا۔ یہ خدا کا کرم ہی تھا، اگر خدا نے اسے اس کے رشتہ داروں کے روپ میں ایسے حیوان دیے تھے تو ان سب کے برابر ایک مخلص اور جان دینے والا یار بھی دیا تھا، جس کی دوستی وفاداری ان سے بڑھ کر تھی۔ جانتی ہو مسکان، اس لڑکی کا نام کیا ہے؟ نہیں، مجھے کیا پتہ ہوگا، بس اسے پری بلاتا ہے، مجھے تو بس یہی پتہ ہے، باقی اس کا نام مجھے کیسے پتہ ہوگا؟ اس کا نام ردا ہے، ردا محل، اور محل کی کزن انہی کے گھر میں رہتی ہے۔ بلا کی خوبصورتی ہے اس میں، جو دیکھے وہ ایک بار دیکھ کر نظر پلٹانا بھول جائے۔ حرم سے ہوئی بے عزتی کو کسی کڑوے گھونٹ کی طرح پیتے ہوئے اس نے ایک بار پھر ردا کو یاد کر مسکان کے سامنے اس کا حلیہ رکھا۔ ہم تبھی شاید وہ ڈیل اتنا پاگل ہوا ہے، ہاں وہ اتنا پاگل ہوا ہے کہ آج میں نے اس کے سامنے یہ ڈیل رکھی ہے کہ میں اسے اس کی پری لا کر دوں گا اور وہ مجھے میرا منہ مانگا انعام دیں گے۔ اور پتہ ہے ڈیچ نے اس بات پر حامی بھی بھر دی ہے۔ ایک منٹ یحییٰ خان، ہمارا پلان تو کچھ اور تھا، پر یہ کیا مانگنے جا رہے ہو تم؟ ڈیچ سے کچھ خاص نہیں ڈارلنگ، جہاں پاکستان سے سپلائی ہونے والی لڑکی کو ایک رات کے لیے رکھا جاتا ہے، جانتی ہو وہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، وہ جہاں کے آس پاس ایک ایسی خفیہ جگہ ہے جہاں زمین کے اندر دانیال ہمدانی کی ایک الگ دنیا قید ہے، لیکن وہاں کے تک پہنچنے کے لیے بہت امتحانوں سے گزرنا پڑتا ہے، مگر تم دیکھنا یحییٰ خان ایک جب میں وہاں تک پہنچے گا، مسرور سے انداز میں کہتے ہوئے اس نے مسکان کو بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ چھوڑو مجھے یحییٰ خان، پہلی پوری بات بتاؤ، ایسا بھی کیا خاص ہے اس جگہ میں جو تم وہاں تک جانا چاہتے ہو؟ ہاں، وہاں ایسا کیا ہے ڈارلنگ؟ وہاں ہے ڈیچ کی بربادی کی ہر چیز، اس کی ساری دولت، اس کے خلاف سارے ثبوت اور سارے راز۔ جب بھی ڈیچ پر کوئی خطرہ آتا ہے تو وہ ملک نہیں چھوڑتا، بلکہ وہی جاتا ہے، اور لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ ملک سے باہر چلا گیا ہے۔ اس کی اس خفیہ دنیا کو بس چند لوگ ہی جانتے ہیں۔ بس ایک بار مجھے وہاں تک رسائی مل جائے، پھر یہ بڈھا گیا میرے ہاتھ سے اور اس کی ساری بادشاہت میرے ہاتھوں میں ہوگی۔ خالی مٹھی کو بند کرتے ہوئے اس نے سرخ آنکھوں کو بند کیا۔ سچ یحییٰ؟ خوشی سے چہکتے ہوئے اس نے یحییٰ خان کو بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑا۔ ہاں بالکل سچ میری جان، اب میرا پلان بھی سنو۔ حرم محل کو میں نے ایسی ایموشنل ہو کر کے دکھایا ہے کہ بس اب صبح کو اس کا فون آتا ہی ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ ڈیچ کو آدھے سے زیادہ وہی برباد کر دے گا، اور رہی صحیح کسر ہم پورے کر دیں گے، اور پھر حرم کو بھی بیوقوف بنانا میرے لیے کون سی بڑی بات ہے۔ میں نے لندن میں بھی تو اسے اپنے آگے پیچھے گھمایا تھا۔ اپنے بالوں کی للٹوں کو انگلیوں پر لپیٹتے ہوئے اس نے مغرورانہ انداز سے کہا، ہاں شاید، لیکن تم اس حرم محل کو اتنے ہلکے بھی نہیں لو
جتنا میں اسے جانتا ہوں۔ انسان کب کیا کرے گا اس کی کسی کو خبر نہیں۔ یحییٰ نے اس کے اوور کانفیڈنس کو دیکھتے ہوئے منہ بنایا۔ ہاں یہ تو ہے، مجھے بھی کبھی کبھی وہ انسان پر اسرار لگتا ہے۔ خیر چھوڑو ان باتوں کو، ابھی تو وہ وہی کر رہا ہے جو ہم چاہتے ہیں، باقی تم جو کرنا چاہتے ہو جلدی کرو۔ مجھ سے اس بڈھے کی اور دھمکیاں نہیں سنی جاتی، ہر وقت اپنا روپ جماتا رہتا ہے۔ منہ بنائے ہوئے اس نے یحییٰ خان کے کندھوں پر اپنا سر رکھا۔ بول تو رہا ہوں میری جان، بول، جلد میں اس دنیا کا بے تاج بادشاہ بن جاؤں گا، تم بادشاہ اور میں تمہاری ملکہ۔ خوشی سے چہتے ہوئے وہ کلکلا اٹھی۔ یحییٰ خان نے ایک تمسخراتی نظر سے اس کے چہرے کی طرف دیکھا۔ کون ملکہ بنے گا اس کا فیصلہ میں کروں گا، مسکان ڈارلنگ۔ دل میں سوچتے ہوئے اس نے سر جھٹکا اور ایک بار پھر ردا کا پہلی ملاقات میں وہ گھبرایا روپ یاد کرتے ہوئے اس نے صوفے کی فرش پر سر گرایا۔ اوہ تو یہ پلان ہے یار، یہ دونوں تو بہت بڑا ہاتھ مارنے کے چکر میں ہیں۔ ویسے ماننا پڑے گا ان دونوں کی ہمت کو، سب کچھ جانتے ہوئے بھی دانیال ہمدانی سے پنگا لینے کے لیے تیار ہے۔ ان کی ساری پلاننگ سن کر خرم نے کانوں سے ہینڈ فری نکال کر ایک طرف رکھا۔ اس خفیہ دنیا کے بارے میں تجھے کچھ پتہ ہے خرم؟ سہیل نے خرم کی فرسوش چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ فی الحال تو نہیں لگا، لیکن مجھے لگتا ہے ہمارے پاس کچھ ایسا ہے جہاں پر اس چیز کی انفارمیشن ضرور ہوگی۔ خرم نے دراز سے ایک USB نکال کر لیپ ٹاپ میں فٹ کرتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب، کون سی چیز؟ وہی چپ جسے بچانے کے لیے وقار ہمدانی کا بیٹا اپنی جان پر کھیل گیا، جسے محفوظ کرنے کی چکر میں چاچی اور چاچو اس دنیا میں نہیں رہے، جس کی وجہ سے آج تیری بہن یتیم ہے۔ اس کا سارا ڈیٹا اس چپ میں ہے۔ مجھے یقین ہے ہمیں اس چپ سے اس جگہ کی کوئی نہ کوئی انفارمیشن ضرور ملے گی۔ ہانیہ میری جان تو آ گئی بھاگ کر، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے اس کے گالوں کو چوما۔ کیا ہوا، اتنی خاموش کیوں ہے؟ ہانیہ کو خاص پہ معمول خاموش، اور اس کا اترا چہرہ دیکھ کر اسے وسوسوں سے آ گرا۔ سب ٹھیک ہے نا ہانی؟ ہاں سب ٹھیک ہے۔ اپنے خیالوں کی دنیا سے باہر آ کر سر جھٹکتے ہوئے اس نے کھلی ہوا میں ایک گہرا سانس لیا۔ ہانی دیکھو یار، موسم کتنا پیارا ہے، تم ایک کام کرو، اپنا سامان رکھو اور فریش ہو کر آ جاؤ، ہم پکوڑے بناتے ہیں، چمکتی آنکھوں سے کہتے ہوئے اس نے ایک آنکھ بند کر مزے سے چٹخارا لیا۔ جی نہیں ہماری پیاری سی دلہن رانی، آپ بیٹھے، میں سب 2 منٹ میں آتی ہوں۔ ردا کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے اچانک اس کی نظر خرم کے کمرے کی طرف گئی۔ آدھے کھلے کمرے سے نظر بھٹک کر سہیل پر جا ٹکی۔ بلیو شرٹ میں رف سے خلیے میں ماتھے پر بکھرے بال، جنہیں ایک ہاتھ کی انگلیوں سے پیچھے کرتے ہوئے اس کی نظریں مسلسل لیپ ٹاپ کی اسکرین پر جمی تھی۔ ایک بار پھر نظر اس پر ڈالتے ہوئے وہ تکے قدموں سے آگے بڑھ گئی۔ دل جہاں کل سے اداس تھا اب ایک بار پھر اداس ہو چلا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالتے ہوئے سہ جھنجھلائے انداز میں اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ آخر یہ دل اتنا بھاری کیوں ہو رہا تھا؟ آج تک کسی لڑکے میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ کوئی اسے آنکھ اٹھا کر بھی دیکھ سکے۔ اس کے دل کی دنیا تہ و بالا کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن سہیل خان نے جرأت کر ڈالی تھی۔ لب بھینچتے ہوئے اس نے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولی۔ ہے نا آیا بڑا مجھے پریشان کرنے والا، اتنی ہمت نہیں ہے کسی میں۔ فرضی کالر کاٹتے ہوئے اس نے گردن اونچی کر کے آنکھیں گھمائیں۔ ردا جو کب سے ساتھ چلتی ہوئی حیران پریشان سی اس کی ساری حرکتیں ملاحظہ کر رہی تھی، اس کے عجیب انداز پر ان کی حیرت سے آنکھیں پھیلاتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھا۔ یا خدا، مجھے تو لگتا ہے میرا ہی دماغ خراب ہو گیا ہے، لیکن نہیں، یہاں تو میری ہانی کا بھی کچھ اچھا حال نہیں ہے، مگر میرا دماغ تو خرم کی وجہ سے خراب ہوا ہے۔ اس کا کس کی وجہ سے خراب ہے؟ ایک ابرو اٹھا کر اس نے ہانیہ کے جھکے سر کی طرف دیکھا اور اپنی دماغ کے گوڑوں کو
پھٹ دوڑایا۔ کہانی جاری ہے۔ مزید اس طرح کی کہانی سننے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کیجیے، اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے۔ شکریہ۔